بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فروری کی 13 تاریخ ہے اور میں ہوں آپ کا دوست سجاد احمد چیمہ۔ ناظرین، بہت تازہ خبریں بھی آ رہی ہیں، لیکن ان خبروں سے پہلے میں نے کچھ اپنے پریویس ویلاگ میں چونکہ فارم 45 کا ذکر کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ فارم 45 کے امیدواران اگر ان کے پاس فارم 45 کے جو ووٹ ہیں وہ ان کے زیادہ ہیں اور ان کا فارم 47 جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ایشو کیا گیا ہے، تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انشاءاللہ جیتیں گے اور آپ کا رزلٹ ڈکلیئر کیا جائے گا۔ تو ابھی مجھے جو ہے چونکہ کل آنریبل ہائی کورٹ نے کچھ پٹیشنیں جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی وہ خارج کر دی۔ ابھی مجھے کچھ دوستوں کا فون آیا کہ جی آپ تو کہتے تھے کہ جی یہ ایسے ہوگا، فارم 45 تو ہمارے پاس ہے، لیکن میرے بھائیوں نے، میرے دوستوں نے اس دن میں نے گائیڈ کیا تھا کہ آپ نے پراپر فارم پہ پہلے جانا۔ آپ میرا 2 دن پہلے والا ویلاگ جو ہے نا وہ ملاحظہ فرمائیں ایک دفعہ۔ میں نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ جو ریمیڈی ہوتی ہے پاکستان ہائی کورٹ کی وہ الٹرنیٹ ریمیڈی ہوتی ہے۔ آپ کو پہلے پراپر فورم پہ جانا پڑتا ہے۔ جب آپ پراپر فورم پہ جائیں گے، آپ کا پراپر فورم الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ جب آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جائیں گے اور آپ کی وہاں پہ ہوپ فلی آپ کی ریجیکٹ ہو جائے گی، اپلیکیشن آپ نے دینی ہے، انہوں نے خارج کر دینی ہے، اس کا اٹیسٹڈ کاپی میں نے ایسے ہی بتایا تھا کلیئر کٹ کہ اس کی اٹیسٹڈ کاپی آپ نے لینی ہے۔ اٹیسٹڈ کاپی لے کے آپ نے ہائی کورٹ میں جانا ہے۔ انڈر آرٹیکل 199 کی الٹرنیٹ ریمیڈی ہوتی ہے۔ اگر آپ سیدھے چلے جائیں گے تو میں نے بالکل کلیئر بتایا تھا کہ آپ کی ہائی کورٹ ایکسپٹ نہیں کرے گا، وہ فوری طور پہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا کیونکہ آپ پراپر فورم پہ گئے ہی نہیں ہو۔ تو وہی ہوا ہے، بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں، تقریباً 30 پٹیشنیں تھیں جو سیدھے ہائی کورٹ چلے گئے۔ اب ان کی پٹیشنیں جو ہیں وہ وہاں سے خارج ہو گئیں، اور خارج جو ہیں وہ جورسڈکشن پہ ہوئی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ جو خارج ہوئی ہیں نا پٹیشنیں، یہ میرٹ پہ نہیں ہوئی، یہ جورسڈکشن پہ ہوئی ہیں۔ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ میری ابھی جورسڈکشن نہیں ہے، آپ پراپر فارم پہ جا کے پہلے اڈاپٹ کرو، وہاں سے اگر آپ کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر آپ ہائی کورٹ آ سکتے ہو۔ لہذا پریشانی والی بات بالکل نہیں ہے۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، جن دوستوں کے پاس، جن امیدواروں کے پاس فارم 45 ہیں اور ان کے فارم 45 کا جو ٹوٹل ووٹس ہیں وہ زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ وہ جیتیں گے، آپ فکر نہیں کریں۔ لیکن پلیز پراپر فارم اڈاپٹ کریں، پراپر طریقے سے جائیں تاکہ انصاف آپ کو مل سکے۔ یہ بڑی کلیئر چیز ہے اور بڑی سمپل چیز ہے۔ بہرحال یہ چیزیں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگر دیکھا جائے تو فارن میڈیا دیکھا جائے یا پاکستان میں جو صورتحال ہو رہی ہے، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یار عمران خان جو ہے نا وہ مقدر کا سکندر ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری کلیئر چیزیں جو ہیں وہ عمران خان نے نئی اسٹیبلش کی ہیں۔ عمران خان ہر جگہ پہ اس نے اپنے آپ کو نمبر 1 ثابت کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر سب سے زیادہ ظلم دیکھا جائے تو وہ عمران خان کے خلاف ہوا، سب سے زیادہ ناانصافی دیکھی جائے تو وہ عمران خان کے خلاف ہوئی، سب سے زیادہ جو ہے ٹارچر کیا گیا تو عمران خان کے کارکنوں کو کیا گیا۔ پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو توڑ دیا گیا، آج تک کبھی نہیں ہوا۔ بلے کا نشان چھین لیا گیا، آج تک کبھی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیں کہ پاکستان میں سب سے پاپولر لیڈر کون ہے؟ عمران خان ہے۔ نوجوانوں کا لیڈر کون ہے؟ عمران خان ہے۔ خواتین کا لیڈر کون ہے؟ عمران خان ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کا جو ہیرو کون ہے؟ عمران خان ہے۔ اب آج کی آپ رپورٹیں دیکھیں تو الجزیرہ اور BBC جو ہے وہ کیوں ڈاکومنٹری عمران خان کے بنا رہے ہیں؟ وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اس کی پاپولیرٹی ہے، یہ اس کا سٹینڈ ہے، اپنی قوم کے لیے اس کا سٹینڈ ہے۔ اب یہ جو ڈاکو مافیا نیا آ رہا ہے، ان کی کیوں نہیں ڈاکومنٹری بن رہی؟ کیوں ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا؟ انٹرنیشنل طور پہ جتنا جو پبلسٹی ہو رہی ہے یا جتنا پریشر ڈالا جا رہا ہے ہمارے جو طاقتور طبقوں پہ کہ جی یہ الیکشن ریگڈ الیکشن تھے اور یہ انتخابی جو ہے نا یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، وہ کیوں پریشرائز کر رہے ہیں؟ یہ اس کی پاپولیرٹی ہے، یہ اس کا سٹینڈ ہے، یہ اس کا پرنسپل سٹینڈ ہے جہاں پہ اس نے لیا ہوا ہے اور پاکستانی عوام کے لیا ہوا ہے۔ ابھی جو رات کو خبریں چل رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ میں منتقل جو ہے وہ کر دیا جائے گا یا کر دیا گیا۔ ابھی آج صبح جو ہے وہاں سے جو خبر آئی ہے، جو ذرائع نے بتایا وہ یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کو کل رات کو بالکل آفر ہوئی تھی کہ بنی گالہ میں آپ شفٹ ہو جائیں۔ جیل میں رکھنے کا بھی کوئی مقصد بھی تو نہیں ہے نا جی۔ مقصد تو یہ تھا کہ عمران خان کا الیکشن سے پہلے یہ ایسا اس کا اسٹرکچر بنا دیا جائے کہ لوگ سمجھے کہ جی یہ تو آ ہی نہیں سکتا۔ اس کو سزا دے دی گئی، اس کو 24 سال کی سزا دے دی گئی، بعد میں 7 سال کی اور دے دی، 31 سال ہو گئے۔ اس کو بدنام کیا گیا، عدت والے کیس میں بدنام کیا گیا۔ کیوں؟ کہ لوگ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن لوگ تو پیچھے نہیں ہٹے، لوگوں نے اتنا زیادہ اس کو جو ہے چاہا ہے، اتنا زیادہ اس سے پیار کیا ہے، اتنا زیادہ ووٹ دیا ہے۔ یہ بھی اپنی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ آج تک زندگی میں کبھی نہیں ہوا کہ
کہ کوئی لیڈر کو ایسے جیل میں ڈالا گیا ہو اور لیڈر کی پارٹی توڑ دی گئی ہو، اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بینگن اور مولی کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہوں، اور اتنے جو 180 نشستوں پہ ان کو جو ہے اتنی پاپولرٹی دی گئی ہو، اتنا زیادہ ووٹ کاسٹ کیا گیا ہو۔ دیکھیں، سندھ سے لے کے بلوچستان تک، بلوچستان سے لے کے اسلام آباد، پشاور تک بہت سارے جو امیدوار ہیں، بہت بڑے بڑے جو لیڈران ہیں، وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یار وکٹری جو ہے وہ عمران خان کی ہوئی ہے۔ ہمیں تو آپ نے ایسے دھینگا مشتی میں یا ہمیں دھکے سے آپ نے جتوا دیا ہے۔ جو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں وہ عمران خان کی جماعت کو دیے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو دیے ہیں۔ ابھی دیکھیں، پیر پگاڑا صاحب جو سندھ کی بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے کل کہا کہ ان کی 2 سیٹیں جیتی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سیٹیں لیتے نہیں ہیں، ہمیں نہیں چاہیے سیٹیں، یہ آپ اپنی رکھیں، آپ نے زیادتی کی ہوئی ہے۔ انہوں نے سیٹیں واپس کر دیں۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان جیتے ہوئے سیٹ، انہوں نے کہا کہ میں جیتا ہی نہیں ہوں، جیتا تو پاکستان تحریک انصاف ہے، مجھے تو آپ نے ایسے دھکے سے جتا دیا۔ انہوں نے اپنی سیٹ واپس کر دی۔ بلوچستان سے محمود خان اچکزئی جو رئیسانی صاحب لشکری رئیسانی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو دھاندلی زدہ الیکشن ہے، اس کو تو ہم مانتے نہیں، ہم بلوچستان میں جو ہے وہ اس کا احتجاج شروع کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت جگہوں پہ اور بھی اندرون سندھ سے کئی دوستوں کے کئی جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کی ویڈیوز آ گئی ہیں کہ جی ہم نہیں جیتے ہوئے، ہمیں آپ نے دھکے سے جتایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ابھی تک جو ان کا اپنا شعور ہے وہ زندہ ہے، ابھی تک ضمیر زندہ ہے، وہ بے ضمیر نہیں ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ زیادتی ہے، ہم نیچے ہم گرے ہوئے تھے۔ ہم تو ایک کینڈیڈیٹ کا انٹرویو آ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں تو پولنگ سٹیشن چھوڑ کے اپنے گھر جا کے سو گیا تھا اور انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا تھا، مجھے تو رات کو اٹھا کے بتایا کہ جی آپ جیت گئے ہو۔ اس طرح کا تو یہ الیکشن ہوا، اور اس طرح کے الیکشن کی وجہ سے پاکستان کی جگہ جگہ جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں آج تک یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے جی کہ اس سے برے الیکشن دنیا میں کہیں نہیں دیکھے گئے۔ اتنے دھاندلی زدہ اور اتنا جو سینہ زوری سے دھاندلی کی گئی ہے، ایسے الیکشن کبھی نہیں دیکھے گئے۔ بہرحال کل کی جو خبریں چل رہی ہیں وہ کہ جو نیگوشیشنز ہیں عمران خان صاحب کے اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان کل ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ ہوپ رکھنی چاہیے کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ آگے بڑھیں گے اور پاکستان کو صحیح سمت میں لے کے جائیں گے۔ لیکن چونکہ مارچ میں جو ہے IMF کی بھی قسط آنے والی ہے، اسی سال میں USA کے پریزیڈنٹ کے الیکشن بھی ہونے والے ہیں، لہٰذا تمام جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی جو نظر ہے اس وقت پاکستان کے اوپر ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلٹی جو ہے بہت ضروری ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے اور پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن بہت ہی جو ہے یونیک ہے، اس لیے یہاں پہ جو اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنی ضروری ہے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکانومک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، یہ بڑی کلیئر چیز ہے۔ تو یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان سب کو پتہ یہ چل گیا ہے کہ عمران خان کے بغیر جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی، اسی لیے انہوں نے جو شروع کیا نیا جو نیگوشیشن شروع کی ہے وہ صحیح ہے۔ بہرحال یہ خوش آئند ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش آئند ہے، یہ دیر سے ہو رہی ہیں لیکن چلیں ٹھیک ہے، پھر بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے یہ شروع تو ہوا، کم از کم یہ ریئلائز تو کیا کہ جی ہمارے پاکستان کے لیے یہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کو بنی گالہ میں منتقل کرنے کے لیے رات کو کوشش کی گئی، آفر کی گئی، لیکن جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب نے اس سے انکار کر دیا۔ ابھی جو خان صاحب کو جو شرطیں رکھی گئی تھیں ان میں یہ تھا کہ آپ جو ہے آپ کو ریلیکسیشن دی جائے گی، آپ کے کیسز جو ہیں کرمنل کیسز ہیں ان کو ریلیکسیشن دی جائے گی، آپ کے PK میں گورنمنٹ بنا لیں، لیکن آپ کو یا تو قومی گورنمنٹ بنا لیں یا گارنٹی دیں کہ یہ جو گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ بنے گی اس کو آپ چلنے دیں گے۔ تو خان صاحب نے اس پہ صرف ایک ڈیمانڈ رکھی کہ پہلے تو یہ کہا کہ مجھے آپ کی ریلیکسیشن کی ضرورت نہیں ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے صرف اپنا مینڈیٹ واپس چاہیے، پاکستانی عوام نے جو مجھے مینڈیٹ دیا ہے میں اس کو واپس لینا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ ہماری کوئی نیگوشیشن نہیں ہو سکتی۔ یہ کلیئر سا سٹینڈ ہے، اور یہ جو ہے یہ دوسرے جو طاقتور طبقے ہیں ان کے لیے بڑا کاشننگ ہے، اور اس پہ سوچ بچار ابھی جاری ہے۔ لیکن بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں ایک ہیرو کے طور پہ جانے جا رہے ہیں اور پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت بن کر ابھرے ہیں۔ اور ایک بات ناظرین کو میں یہ بھی بتاتا چلوں، آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو عوامی طاقت ہے، جو جمہور کا فیصلہ ہوگا وہ پرویل کرے گا۔ یہ جو پچھلا چیپٹر تھے یہ کلوز ہونے جا رہے ہیں، یہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے دیے جو ہے نا یہ بجھنے والے ہیں، اور یہ جتنا بھی ٹائم گزار سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت اور ٹائم گزر جائے، لیکن
جو ابھی عوامی اسٹیبلشمنٹ جو رجسٹرڈ ہو چکی ہے اس نے پیچھے نہیں ہٹنا. جو شعور کا جن خان صاحب نے باہر نکالا اس نے واپس نہیں جانا, اور اس کی جو طاقت ہے اس نے پرویل کرنا ہے, اور انشاءاللہ چیزوں نے سموتھ ہونا ہے اور سموتھ کرنا پڑے گا. اور ہر ایک طبقے کو, ہر ایک ادارے کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان سب سے افضل ہے اور پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے. یہ جب تک یہ سوچ نہیں آئے گی, کوئی ادارہ, کوئی ایون کہ جوڈیشری, کوئی ادارہ جوڈیشری یا کوئی بھی اور طاقتور ادارہ قانون سے بالا تر نہیں ہوتا ہے. ایون کہ جوڈیشری بھی نہیں ہوتی ہے. جو کہتے ہیں نا جی جو ہماری عدالتیں آزاد ہیں, بھائی عدالتیں آزاد نہیں ہوتی ہیں, عدالتیں قانون کے تابع ہوتی ہیں. جو ملک ترقی کرتے ہیں وہاں عدالتیں بھی قانون کے مطابق چلتی ہیں, آئین کے مطابق چلتی ہیں. عدالتیں آزاد تو ہوں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی, جو جس کا دل کرے گا وہ اس کا فیصلہ کر لے گا. ایسا نہیں ہوتا. قانون کی جو پرویل کرے گا, جب قانون کی حکمرانی ہوگی تو انشاءاللہ پھر ہی چیزیں سموتھ رہی ہے. بہرحال چیزیں جا رہی ہیں, انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اللہ نے چاہا تو پاکستان کے حالات اچھے ہوں گے اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہے چیزیں چلیں گی, اور ہمیں اس کو دیکھنا نصیب کرے گا. پاکستان زندہ باد.